نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدقے کی اہمیت کے بارے میں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت احادیث میں بیان فرمائی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 جگہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ خرچ کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 261، ترجمہ: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا اور پھر اس سے 7 بالیاں نکل آئی اور ہر بالی میں 100 دانے۔ سبحان اللہ! یعنی کسی نے ایک گندم کا دانہ زمین میں بویا تو اس سے وہ ایک سٹا نکلتا ہے اور اس سٹے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کا اجر جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! بظاہر تو کم ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ بہت سوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم تنگی کی حالت میں صدقہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، بے شک صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت ہو تو صدقہ کیا کرو، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بھی مشکل ہے تو صدقہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے آپ کی وہ مصیبت دور فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اسے خوبصورت بناؤ 2 چیزوں کے ساتھ، یعنی 2 چیزوں کے ساتھ اسلام کو خوبصورت بناؤ۔ نمبر 1 سخاوت اور نمبر 2 حیا کے ساتھ۔ سخاوت یعنی فراغ دلی کے ساتھ لوگوں پہ خرچ کرو، اور حیا تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج کل بے حیائی نے ہمارے معاشرے کو آگ لگا دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا یا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ تو بہترین استعمال کیا جانے والا عمل وہ ہے جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، ورنہ باقی جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ تو وارثوں کا ہوتا ہے اور وہ تو کفن میلا ہونے سے پہلے ہی حصے کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس آج کل ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر بہت زیادہ لوگوں کی مدد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کھانا تو بہت دور، ان کے پاس اپنے بچوں کے دودھ کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب مل کر دوسروں کی مدد کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وبا کو اپنے پاس، اس وبا سے جو ہے وہ ہماری جان چھڑائیں گے۔ اسی طرح دوستو ایک اور گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی مال صدقہ کریں یا خیرات کریں تو پلیز کوئی ویڈیو یا تصویریں نہ بنا کر اپلوڈ کیا کریں، اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں ہاں ہم نے فلاں کو دیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے اگلے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، اگلے بندے کی بھی کوئی عزت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کی مدد کریں
تو دوسروں کی مدد کرتے ہوئے کوئی تصویر یا اس طرح کی چیز نہ بنائیں، اس طرح ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ گزارش تھی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس بات پر ضرور عمل کریں گے۔ اور ویسے بھی اب رمضان شریف آنے والا ہے، تو رمضان شریف میں تو ہم لوگ ویسے اپنی زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں، تو رمضان سے پہلے ہی ایسے لوگوں کو دیں تاکہ ان کی زندگی رمضان آنے سے پہلے کچھ بہتر ہو سکے اور وہ رمضان تک زندہ بھی رہ سکیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس تو اپنے بچوں کے دودھ کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آگاہی رہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی بھی لگ رہی ہیں کہ نہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔